بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھا میں، ہلکی سی بعد میں سننے کا موقع رہا جناب نجف علی شوکت صاحب کی کہ کس طرح سے اربعین کے جلوس کو آنریبل ہائی کورٹ کے حوالے سے جو بھی آرڈر آئیں گا ہم اس کو عمل پیرا رہیں گے، اس پہ عمل کریں گے علم برداری کے حوالے سے۔ تو دیکھیے، یہ قوم میں جو زمانے عرصے دراز سے علم برداری کو لے کر مقدمے بازی، عدالتوں کو رجوع ہونا، جبکہ یہ جو منصب ہے یہ منصب خاندانی منصب ہے، شرعی منصب ہے، اس کو عدالتوں تک پہنچانا اور سالوں تک وہاں پر مقدمے بازی کرنا، پیسہ خراب، دشمنیوں میں اضافہ۔ تو یہ جو علم برداری کا مسئلہ تھا شجاعت علی صاحب ان کے افراد خاندان کے حوالے سے، تو اس پہ میری رائے اس لیے میں دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات رکھے کہ بھئی یہ علم برداری منصب کے لیے یہ اگر فقہی اور شرعی مسئلہ ہے تو اس سے کیوں نہ ایک ایسا پینل بنے ہمارے پاس جس میں قانون داں ہو، علماء ہو، بیٹھ کے مسئلے کو حل کرے، کیونکہ یہ مرکزی جلوس کے زیر تسلط علم کا جلوس ہے جیسا بتایا جا رہا ہے۔ تو ان کو حکم کرے گا آنریبل ہائی کورٹ کہ فلاں کو فلاں ٹائم تک علم برداری دو، انہوں گھوڑے پہ سوار رہیں گے، انہوں اونٹ پہ سوار ہوں گے، انہوں ہاتھی پہ سوار ہوں گے۔ یہ صرف اس لیے بولنے کہ ہم بھی علم بردار ہیں، جیسا کہ بارگاہ حضرت عباس دیوان جوڑی علیہ السلام کے حوالے سے وہ بھی کیس عدالتوں میں ہے، علم برداری کے حوالے سے تو نہیں ہے، متولی کے حوالے سے ہے۔ تو یہ علم اٹھانے ہر انسان کو موقع دینا چاہیے کہ بھائی آپ بھی، مگر یہ گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے اگر مسافت کم ہے، جلوس کی جگہ 2 کلومیٹر ہے، اٹھانے والے زیادہ ہے، تو گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی بھی اٹھا سکتا، علم اٹھا لے سکتے، علم مبارک اٹھا کے لے کے چلے جائے۔ اب گھوڑے پہ لے جانا چاہ رہے ہیں تو علم کو گھوڑے پہ رکھیے، علم بردار کو نیچے بٹھائیے، نیچے ٹھہرنے دیجیے، علم اس میں ایک ویوستھا پرچم کر کے علم پہ لوگ اس کو جو ہے علم برداری کر سکتے۔ گھوڑا چڑھنا، گھوڑی پہ اترنا، اس سے دیکھیے ہو رہا یہ کہ کچھ باتیں میری شاید تلخ ہوں گی آپ لوگوں کو، مگر جو چل رہا بول کے خاندانوں میں فساد، مار پیٹ، یعنی جو تمہارا خون ہے، اپنے ہیں، ان کو مارنا چاہ رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے، علم اٹھانے کے لیے۔ یہ وفا کا درس نہیں، حضرت عباس علیہ السلام اپنی جان دے دیے بھائی کے لیے، اور آپ لوگ بھائیوں کو مارنا چاہ رہے ہیں، گھسے لاتا ہے، یہ وجہ یہ کہ علم اٹھاتے ہم۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے، اور میں میری بات پہ پورا باقی رہتا ہوں۔ میں جو بات بول رہا ہوں مجھے پتہ ہے کیا بول رہا ہوں میں، مگر تلخ اور تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ اب رہی بات علم مبارک کو ملانے کی، تو نجف علی شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مرکز کا جلوس ہے، مجتبیٰ موسوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 9 بجے تک علم ملا دیں گے۔ ارے علم مبارک کا ملانے سے جلوس کا کیا تعلق ہے؟ بات دو الگ ہے۔ علم مبارک کو راستہ الگ سے دے دے، علم مبارک چلے جائیں گا، خواتین مرد و حضرات اس کی زیارت کرتے رہیں گے، علم اپنے وقت مقررہ پہ ملتا۔ انجمن رات میں ماتم کرے، 20 کو نکل کے 21 کو پہنچے، 22 تک ماتم کرو، آپ کو روک رہا کون بھائی؟ یہ علم مبارک کو جلدی ملا دینے سے آپ کی ماتم داری میں کمی واقع نہیں ہونے والی ہے۔ تو ماتم داری الگ ہے، علم مبارک کا ملانا الگ ہے۔ اور مولانا حیدر آغا صاحب مجلس پڑھتے ہیں، ان کی مجلس کا ٹائم رہتا 1 بجے کا، وہ رات میں ہوتی، علم مبارک ملے بات، تو وہ 2 مجلس سے کر سکتے، وہ تو خیر ہو بھی رہی ہوگی۔ مختصر یہ ہے کہ علم مبارک ملانے کے لیے یہ جو خاندان ہے، فیملی کا جھگڑا ہے، انہوں مسئلہ حل کرتے ہوئے علم 5 بجے مل گئے تو میں سمجھتا ہوں جھگڑے بھی نہیں رہیں گے ان کے پاس۔ ارے جلدی جانا ہے بھائی، تم ہاتھ لگاؤ، تم ہاتھ لگاؤ، تم ہاتھ لگاؤ، میں علم مبارک وقت پہ پہنچ جاتے، علم مبارک مل جاتے، جو باہر سے آئے ہوئے زائرین ہیں انہوں واپس چلے جاتے، اپنے انجمن ماتم کرتے رہتے ماشاءاللہ سے، رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک، صبح تک کرتے رہ سکتے الحمدللہ، ماتم کو کوئی نہیں روک رہا۔ تو اس پہ غور کریے، آپ کے علم مبارک کو اٹھانے، علم برداری کے اٹھانے کے واقعات عدالتوں میں جا رہے ہیں انصاف کے لیے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس انصاف نہیں ہو رہا ہے ہماری قوم میں، یہ تکلیف دہ بات ہے، افسوس کی بات ہے، اس کو غور کریں۔ میں سید جعفر حسین صدائے حسینی، کربلا سے۔